نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. اور تصدیق کرنے والا ہوں میں تمہارے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تورات، اور حلال کرنے والا ہوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو حرام کی گئی تم پر، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، بس اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو. ان اللہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے، بس عبادت کرو اس کی. هذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے. ان میں سے مادرگاہ جو ماں کے پیٹ سے مدینہ پیدا ہوا ان کو شفا ہو جاتی تھی، اور اسی طرح جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اس کو بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العزت ان کو شفا دے دیتے، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. ان سب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی نسبت جو اللہ رب العزت کی طرف کی ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں پرندوں کو بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی رد کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ رب العزت تین ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اسی طرح بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اور اسی طرح بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی حلول کر گیا، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تین خداؤں میں سے ایک عیسیٰ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام. تو ان سب عقیدوں کا رد کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ بول کر بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے. اس سے معلوم کہ اللہ کی ذات اور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور ہے. اس لیے ان کا عقیدے کا رد کیا کہ یہ سارے کام جو میں کرتا ہوں یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح کوڑ والے مرض سے شفا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح مادرگاہ نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، میں کچھ نہیں کرتا. تو پھر مزید عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بنی اسرائیل کی طرف قریب بن کر آئے تھے تو ان سے کہنے لگے کہ بھئی میں کوئی الگ شریعت نہیں لے کر آیا، ہم اس وقت سے کلمہ میں تو آپ کی جو تورات کتاب ہے اس کے بس صادق بن کے آیا ہوں کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. میں کوئی نبی نئی نبوت نہیں لے کر آیا بلکہ اسی کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. اور اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کچھ جانوروں کا گوشت، کچھ پرندوں کا گوشت جو ہے حرام کر دیا تھا ان کو سزا دینے کے لیے، جیسے اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، اور اسی طرح بطخ، شتر مرغ ان کا گوشت ان پر حرام کر دیا تھا اللہ رب العزت نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے. کہ یہ بڑی شرارتی قوم ہے، آج بھی شرارتی ہے، یہ شروع سے شرارتی ہے. یہ کہ خود ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جب وہ مطالبہ پورا ہو جاتا پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے. پیچھے پڑھا ہم نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ خود کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان لیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ
یہ کہ اللہ کی ذات کو تو موسیٰ علیہ السلام خود نہیں دیکھ سکے. خر موسیٰ صعقا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ صرف اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت آپ علیہ السلام کو بخشی تھی کہ ان دنیا والی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے. اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے. یہ صرف اللہ رب العزت خصوصیت بخشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس دنیا والی آنکھ سے اللہ کی زیارت کر سکے. تو اس لیے انہوں نے خود مطالبہ کیا، پھر اس مطالبے پر خود قائم نہ رہے. تو اسی طرح ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر جان، جیسے اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا اور اس طرح بطخ کا گوشت، شکر مرغ کا گوشت، اس طرح اور بھی چیزیں ان پر حرام کی ہوئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام سارے ماننے لگے کہ دیکھو بھئی یہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے آپ پر حرام کی تھی، میں ان کو حلال کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. معلوم احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں جو چیزیں آپ پر اللہ رب نے سزا کے طور پر آپ پر حرام کی تھی ان کو میں حلال کرنے والا ہوں. وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تو اللہ کی ایک نشانی ہوئی. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی داد خود ایک معجزہ تھی. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب نے ایک یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ وہ یہ بتا دیتے تھے کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں اور اسی طرح آپ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہیں. جیسے قرآن کریم میں پچھلی آیت میں ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم اپنے گھر میں ذخیرہ کس چیز سے کر کے آئے ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے معجزہ دیے. ان معجزوں کا تقاضا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتے ہیں. لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ایک آدمی وہ آدمی جس کا نسب معلوم نہیں ہے، ایک وہ آدمی جس کا نسب معلوم نہیں ہے، وہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم پھیر رہا ہے. یہ دیکھو، پھر انہوں نے جو اس وقت کا گورنر تھا اس کے پاس لے کر گئے اس بات کو کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا ہے اور ہمیں ان کے خلاف دعوت دیتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سولی پر چڑھاؤ. تو آگے اگر حکم دیں تو آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں جو اپنا دین لے کر آیا ہوں وہ جو سارے کا سارا جو تورات میں ہے وہی ہے. میں کوئی نیا دین نہیں لے کر بلکہ میں آپ پر آسانیاں کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اللہ رب العزت نے بہت سخت جو ہے احکامات نازل فرمائے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جو احکامات میں تربیت اللہ رب العزت کی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ میری اتباع کرو اور تم اللہ سے ڈرتے ہو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے، جس طرح میں اس کی عبادت کروں تم بھی اس کی عبادت کرو. تو فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کے لے جانے والا، جس راستے کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مشابہ آدمی تھا، اس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا. تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پر چڑھ گئے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سولی پر چڑھے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. تو یہ کیسے ہے؟ بلا تازر واضح وزرا عمرہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب اتنی سالوں کے بعد، اتنی صدیوں کے بعد گناہ بھی یہ کرے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام اتنے سالوں بعد ان کے گناہوں کے عوض میں سولی پر چڑھ گئے. اس لیے سولی بھی نہیں چڑھے گے بلکہ جو ہے اللہ رب العزت ان کے مشابہ آدمی کو سولی پر جو انہوں نے چڑھایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت نازل ہوں گے اور اس نبوت کے اس آپ علیہ السلام کی امتی بن کر آئیں گے اور اسی دین کی وہ اتباع کریں گے اور اسی دین کی وہ تبلیغ کریں گے. اللہ رب العزت کی صحیح سمجھ